صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لأمر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم۔ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ کیا خوب ہے، اس کی ہر بات اس کے لیے باعث خیر ہے، اور یہ بات کہ اسے کوئی خوشی ہو تو شکر کرتا ہے اور کوئی تکلیف ہو تو صبر کرتا ہے، اسی طرح ہر حالت اس کے لیے باعث خیر بن جاتی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کو جو رومی کہا جاتا ہے یہ اس وجہ سے نہیں کہا جاتا کہ یہ روم کے رہنے والے تھے، لیکن ان کو رومی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ رومیوں نے ان کو گرفتار کر لیا تھا اور اس کے بعد مکہ میں لا کر فروخت کر دیا تھا، تو رومیوں کے چونکہ قبضے میں رہے انہوں نے گرفتار کر کے غلام بنایا، جس کے نتیجے میں ان کا لقب رومی پڑ گیا، ورنہ یہ روم کے رہنے والے نہیں تھے۔ سابقین اسلام میں سے ہیں، شروع زمانے میں اسلام لے آئے تھے اور مکہ مکرمہ میں رہے۔ جب ہجرت کا حکم ہوا تو انہوں نے بھی اپنا تیرکش اٹھایا، کمان اٹھائی اور تلوار لی اور روانہ ہو گئے۔ چونکہ ان کا پیشہ جو تھا وہ تجارت تھا اور مکہ مکرمہ میں کافی جائیداد ان کی ہو گئی تھی، جب یہ جانے لگے تو راستے میں قریش کے لوگوں نے ان کو روک لیا اور کہا کہ تم تو باہر سے آئے ہو اور اتنی جائیداد تمہاری یہاں موجود ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ایسے ہی باہر چلے جاؤ؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم جانتے ہو میں بہت بڑا تیر انداز ہوں، جب تک میرے تیرکش میں تیر ہیں تم میں سے کوئی شخص میرے قریب نہیں آ سکتا، تو جب تک تیر باقی رہیں گے میں تم سے لڑوں گا اور اس کے بعد تلوار لے لوں گا، اس سے تمہارا مقابلہ کروں گا، جب تک میرے اندر جان ہے تو میں تمہارے آگے اپنا سر نہیں ڈالوں گا، اور اس کے بعد پھر جو اللہ کو مرضی منظور ہوگا وہ ہو جائے گا۔ البتہ تم سے ایک معاملہ کرتا ہوں اگر تم راضی ہو۔ معاملہ یہ ہے کہ جتنی میری جائیداد یہاں مکہ مکرمہ میں وہ سب تم لے لو اور مجھے ہجرت کرنے دو۔ تو قریش کے لوگ اس پہ راضی ہو گئے، تو ساری جائیداد قربان کر دی اور تنہا اکیلے مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہنچ چکے تھے، جب یہ وہاں پہنچے تو آپ نے وہ دیکھتے ہی فرمایا کہ ربیحہ ابا یحییٰ، ان کی کنیت ابو یحییٰ ہے کہ ابو یحییٰ نے بڑی بہترین تجارت کی ہے، کامیاب تجارت کی ہے۔ انہی کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اس کا شان نزول بھی یہی ہے کہ حضرت صہیب رومی نے اپنی جان کو اللہ کی رضامندی کے لیے فروخت کر ڈالا، ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا تھی، اور ساری جائیداد قربان کر دی، لیکن جو ہے وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا اور ہجرت کو نہیں چھوڑا۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق کو شہید کیا گیا تو انہوں نے حضرت عمر فاروق کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، اور 3 دن تک خلیفہ سوم کے تقرر کا مشورہ ہوتا رہا، تو 3 دن تک مسجد نبوی میں یہ امام بھی رہے۔ تو یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا تو بڑا عجیب معاملہ ہے، اس لیے کہ بندہ مومن کو زندگی میں مختلف مراحل و حادثات اور واقعات پیش آتے ہیں۔ کبھی تو وہ حالات اچھے ہوتے ہیں، مراحل اچھے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور کبھی وہ حالات و واقعات یا مراحل وہ اس کے لیے نامناسب ہوتے ہیں، اس سے اس کو غم لاحق ہوتا ہے، تو اس وقت اس کا کام یہ ہے کہ وہ صبر کرے۔ یہ 2 ہتھیار ہیں مومن کے پاس، ایک شکر اور ایک صبر۔ نعمت ملنے پر شکر کرے اور کوئی تکلیف پہنچے تو اس پہ صبر کرے، تو بالآخر یہ شخص ضرور کامیاب ہوگا۔ شکر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ دل کے اندر بڑائی پیدا نہیں ہوگی، قناعت نصیب ہوگی۔ جب بھی کوئی شخص شکر ادا کرتا ہے تو وہ اس کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں اس نعمت کا مستحق نہیں تھا، آپ نے مجھے عطا فرمائی، یہ آپ کا شکر ہے، یہ آپ کا احسان ہے، میں اس کو مانتا ہوں۔ وہ قدردانی کرتا ہے اور احسان مند ہوتا ہے، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے، شکایت نہیں کرتا، جزا فضا نہیں کرتا، ناشکری کے کلمات نہیں کہتا،
اس لیے کہ جو تقدیر الہی میں مقرر ہے ہونا تو وہی ہے، البتہ صبر پر اس کو اجر مل جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شکر اور صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب لک الحمد۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔